चश्मे नम। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी में बैठा अबीहा का इंतज़ार कर रहा था। तवक्को के ऐन मुताबिक असद शराजी ना सिर्फ अपने रूम से बाहर निकल आए थे बल्कि अबीहा से चंद सवालात भी किए थे। और घर से गाड़ी निकलते वक्त राजा ने बैक व्यू मिरर से असद शराजी की निगाहों में मौजूद आग की तपिश भी देखी थी। मसरूर सी मुस्कुराहट उसके लबों पर मचली थी। फिर वकील के घर के बाहर उस सफ़ेद गाड़ी वाले नामालूम आदमी को देखकर भी राजा समझ चुका था कि असद शराजी शक में पड़ चुका है। जब राजा और अबीहा वकील के घर से वापस आए तब वो कुछ सोचता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ा। अबीहा पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। कुन अखियों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए राजा ने लॉक में चाबी घुमाई, साथ ही हैंडल पर बगौर कुछ देखने लगा। चंद लम्हों बाद उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। दरवाजे के हैंडल पर उसने स्याही के छोटे छोटे नुक्ते बनाए थे जो बज़ाहिर महसूस ना होते थे लेकिन गौर से देखने पर नजर आते थे। सुबह 5 बजे राजा ने यह कारनामा सरअंजाम दिया था जब उसे यकीन था कि सब सो रहे होंगे। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके हवाले से शक में मुब्तला होने के बाद असद शराजी उसके कमरे की तलाशी ज़रूर लेने लेगा और वो इस बारे में सब इंतजाम करने के बाद ही अबीहा के साथ निकला था। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक असद शराजी उसके रूम में आया था क्योंकि हैंडल पर मौजूद स्याही के निशानात हाथ की हरारत महसूस करते थोड़े फिसल से गए थे, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि उसके जाने के बाद उसके रूम को खोला गया है। गहरी सांस भरते हुए उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे की चौखट पर ग्लिटर्स की नामालूम सी लकीर को फलांगता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही दूसरा सबूत मिला था उसे असद शराजी के उस कमरे की आमद का, क्योंकि कमरे में उसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू फैली थी। राजा ने इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट लिए दहलीज पर मौजूद ग्लिटर्स की इस लकीर को देखा जो उसी ने बनाई थी। सारा फर्श शफाफ और चमकदार होने की वजह से वो लकीर ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी। राजा ने नीचे बैठकर बगौर फर्श को देखा। कमरे के फर्श में कहीं कहीं वही ग्लिटर्स नज़र आ रही थी, बिल्कुल वहीं जहां असद शराजी के कदमों के निशानात थे। दरवाजे पर गुजरते वक्त यकीनन दहलीज में मौजूद लकीर पर असद शराजी का पाँव आया था और यूं जिस तरफ भी वो गया या जहां भी रुका वहीं उसके कदम निशान छोड़ गए थे। राजा उठा, सबसे पहले बालकनी की तरफ गया। ग्लिटर्स के निशानात उस सम भी गए थे, यानी असद शराजी बालकनी की तरफ भी आया था। राजा धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। शायद असद शराजी बालकनी का सरसरी सा जायजा लेकर ही वापस पलट गया था, क्योंकि बालकनी के दरवाजे से आगे ग्लिटर्स के निशानात नहीं थे। वो इंडोर प्लांट्स की तरफ बढ़ा। गमलों के पीछे उसका लैपटॉप वैसे ही रखा था जैसे वो खुद रख कर गया था। मतलब असद शराजी की निगाह उस लैपटॉप पर नहीं पड़ी थी। वो लैपटॉप लिए वापस कमरे में आया, फिर अलमारी की तरफ बढ़ा, वार्डरोब खोली। एक बार फिर तंजिया मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। जाने से पहले वो वार्डरोब में परफ्यूम का छिड़काव करके उसे बंद कर गया था। अब वहाँ परफ्यूम की बिल्कुल हल्की सी खुशबू मौजूद थी, जिसका मतलब यही था कि उसके आने से पहले असद शराजी उसकी वार्डरोब को खोल चुका है और अच्छी तरह तलाशी भी ली जा चुकी थी। वरना अगर अब वार्डरोब खोली न हुई थी तो अब राजा के खोलने पर वार्डरोब से खुशबू का एक तेज़ झोंका उसके नथनों से ज़रूर टकराता। राजा ने अपनी हुड वाली जैकेट को छुआ। वो जानबूझकर इस जैकेट को यहाँ सामने लटका कर गया था ताकि असद शराजी उस शक को में यकीन बदल जाए कि वही है जिसने सब इंस्पेक्टर को मारा। कार्ड जिसमें वो असल हुलिये में मौजूद था। एसएसडी जैकेट की जेब से राजा ने अपना कार्ड निकाला। एहतियात से उस कार्ड को पकड़कर राजा ने आंखों के करीब किया। वो इस कार्ड पर एक ख़ास माया लगाकर गया था जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई भी उसे छूता तो खुश्क होने के बाद उस पर फिंगरप्रिंट्स वाज़ह हो जाते। असद शराजी इस बात से अनजान इस कार्ड को पकड़ चुका था। इस पर से सब कुछ पढ़कर राजा की असलियत जान चुका था और इस बात का सबूत था कार्ड पर ज़ाहिर होते उसके वो फिंगरप्रिंट्स। राजा ने वार्डरोब का दूसरा दरवाज़ा खोला, अंदरूनी दराज में झांका। वहाँ कुछ पेपर्स पड़े थे
वही राजा के नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स की कापीज जो असद शराजी के पास नौकरी हासिल करने और अबिहा के गार्ड बनने से पहले उसने असद शराजी को जमा करवाए थे। राजा ने उन पेपर्स को जिस पोजीशन में रखा था, अब इस पोजीशन से ज़रा से हिले हुए थे पेपर्स। इन पेपर से भी छेड़छाड़ की गई थी। उसने पेपर्स निकाले। उन पर उंगलियों से पकड़ने के बाइस नामहसूसी सिलवटें पड़ी थीं। राजा ने बचपन में एंजल के बनाए गए स्केचेस निकाले। उनकी तरबियत भी बदली हुई थी। असद शराजी ने हर चीज़ की तलाशी ली थी। बेडशीट भी थोड़ी सी बेतरतीब सी हो रही थी। न जाने कब तक असद शराजी उसके रूम में रहा था। आखिर में राजा ने सबसे ऊपर बने एक खाने में झांका जहां तयशुदा कपड़े रखे थे। वहां सबसे नीचे राजा की वही कमीज रखी थी जो उसे बचपन में एंजल ने गिफ्ट की थी और वो अब तक उसे संभाले हुआ था। राजा ने एहतियात से उस कमीज समेत सभी तयशुदा कपड़े उठाए जहां उसने वार्डरोब के हम रंग चाक से एक लकीर खींची थी। असद शराजी ने बाकी सब कपड़ों के नीचे मौजूद राजा की इस कमीज को खींचा था, जिसकी वजह से लकीर अब कुछ जगहों से मिटी हुई थी। राजा ने पुरसोच नजरों से इस लकीर को देखा। जैसा राजा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यकीनन असद शराजी उसकी हकीकत जान चुका था और इस वक्त वो शदीद गुस्से में भी होगा राजा का दूसरा रूप जानकर। अब वो कोई ना कोई हिकमत अमली तो ज़रूर अपनाएगा। जल्द से जल्द अपनी इतनी लंबी प्लानिंग को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यही राजा चाहता था। राजा अब उसकी तरफ से किसी वार के इंतज़ार में था और जानना चाहता था कि इतने नुकसानात के बाद अब असद शराजी कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। तुम जितनी मर्जी चाले चल लो असद शराजी, लेकिन इब्तिहाज आफंदी को खुद से 2 कदम आगे ही पाओगे। और इस बार तुम मेरे शिकंजे में इतनी बुरी तरह फंसे हो कि लाख फड़फड़ा लो, आज़ादी नहीं मिल पाएगी तुम्हें। तुम मेरे पीछे अपने बंदे लगाओ, मैं तुम्हारे पीछे लगाता रहूँगा। देखते हैं फिर इस खेल में किसकी जीत होती है और किसकी मात। आंखों में सर्द मोहरी लिए राजा तसव्वुर में असद शराजी से मुखातिब हुआ बड़बड़ाया था। असद शराजी को 2:30 बजे के करीब घर से निकलते देखकर राजा चौंका था। उसके निकलते ही उसने किसी को फ़ोन मिलाया। सुनो, असद अभी निकला है यहाँ से। उसे फॉलो करते रहो और पता लगाओ वो कहाँ जा रहा है। यकीनन वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। हर बात मुझे बताते रहना। अब ज़रा सी भी गफलत अफोर्ड नहीं कर सकते हम, सो बी केयरफुल। चंद लम्हे दूसरी जाने से कोई बात सुनी, फिर दोबारा मुखातिब हुआ। हाँ, वो जान चुका है सब। हमारी अब तक की प्लानिंग कामयाब रही है। अब वो अगले किसी इक़दाम की तैयारी में है। उसने रुककर मुकाबिल की बात सुनी, फिर ओके कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इतवार सहपहर 3 बजे असद शराजी ब्लू मून रेस्टोरेंट में दाखिल होकर फराज अफंदी की जानिब बढ़ा। चंद सानियों बाद राहिम भी उसका पीछा करता हुआ वहां आ चुका था। असद शराजी को फराज अफंदी की तरफ बढ़ता देखकर वो मुखालिफ समत में बढ़ गया। हेलो इब्तिहाज। असद शराजी फराज अफंदी के साथ मौजूद है होटल ब्लू मून में। उसने फ़ौरन इब्तिहाज को मुत्तला किया था। कुछ ही देर बाद वो मुख्तलिफ हुलिये में वेटर के लिबास में मलबूस मेन्यू कार्ड लिए असद शराजी और फराज अफंदी की जानिब बढ़ रहा था। इनका खाना ऑर्डर करने तक टेबल के नज़दीक होते हुए बिल्कुल नामहसूस हुए अंदाज में राहिम ने मैग्नेट लगे माइक्रोफोन को हाथ बढ़ाकर टेबल के नीचे चिपका दिया। बज़ाहिर वो इन दोनों की बात सुन रहा था जो इसे मेन्यू कार्ड से मुख्तलिफ डिशेस देखकर बता रहे थे। इनका कार्ड लेकर मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो वापस मुड़ गया। दूसरी जानिब राजा इस माइक्रोफोन के ज़रिए अब असद शराजी और फराज अफंदी की हर एक बात सुन रहा था। चंद लम्हों बाद ही राहिम ने उन्हें ऑर्डर सर्व किया। ट्रे वापस काउंटर पर रखता वो फिर से गायब हो चुका था और फिर चंद ही सानियों बाद
وہ ایک بار پھر ویٹر کے لباس سے چھٹکارا پاتا اسد شرازی اور فراز افندی کی ٹیبل کے قریب موجود دوسری ٹیبل پر آ بیٹھا۔ ان لوگوں کی جانب اس کی پشت پر تھی، تبھی وہ اسے پہچان نہیں پائے۔ ابتہاج کے ساتھ ساتھ راہم نے بھی ان کی گفتگو حرف بحرف سنی تھی۔ ان کی پلاننگ سن کر تیش تو بہت آیا کہ کوئی انسان اس قدر گھٹیا ذہنیت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ابھیا کی جگہ اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی وہ یہی سب کرتا؟ ابتہاج کی مٹھیاں بھج سی گئیں ان کی پلاننگ سن کر۔ ابھیا کے بارے میں یہ سب سن کر ہی وہ سکتا سا رہ گیا تھا، اور وہ لوگ ایک لمحے کو بھی ان کا دل نہیں کانپا تھا یہ سب سوچتے ہوئے، یہ سب کہتے ہوئے۔ ان دونوں کے ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد ہی راہم بھی وہاں سے نکلا تھا۔ اسد شرازی فراز افندی سے ملاقات کے بعد سیدھا گھر ہی گیا تھا۔ اسے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ انتظار تو ابتہاج کو بھی تھا آج رات کا، جبکہ ابھیا جس کے ساتھ یہ سب ہونے جا رہا تھا وہ اپنی قسمت کی ستم ظریفی سے بے خبر اپنے روم میں موجود تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات کیا ستم ڈھانے جا رہی ہے اس کی زندگی پر، اسے کن تاریکیوں میں دھکیلنے والی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اپنے روم میں تھا جب ملازم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے اس کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ آپ کو نیچے سر بلا رہے ہیں۔ اسد شرازی کا خاص بندہ ہونے کے باعث ملازمین راجہ کو بھی ادب سے بلاتے اور سر جھکا کر اس سے مخاطب ہوتے۔ کچھ اس کی اپنی شخصیت کا بھی رعب تھا شاید، جس کے باعث مقابل خود بخود اسے عزت دینے پر مجبور ہو جاتا۔ آتا ہوں، مختصر جواب دے کر وہ پھر سے آئینے کی طرف متوجہ ہوا۔ نک سے تیار ہونے کے بعد بالوں میں کنگھی کر کے انہیں سیٹ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سر سی مہری سی چھائی تھی۔ ملازم جا چکا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ملازم سے اسد شرازی کے بارے میں پوچھا، پھر ان کے اسٹڈی روم کے جانب بڑھ گیا۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی میز کی گرد پڑی کرسیوں میں سے ایک پر اسد شرازی براجمان تھے۔ دروازے کی جانب ان کی پشت تھی۔ راجہ کے آنے پر بھی انہوں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ راجہ مضبوط قدم اٹھاتا ان کے سامنے آیا۔ آپ نے بلایا سر؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں میں نے ہی بلایا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اسد شرازی نے سامنے کھلی فائل پر سے نظریں ہٹائیں، پھر چند پیپرز اس فائل میں سے نکالے۔ یہ کچھ پیپرز ہیں، یہ پیپرز قادر کو دے کر آؤ ابھی، اور واپسی پر شہریار سے کچھ سامان بھی اٹھانا ہے۔ جلدی کرو، ابھی 5 منٹ میں نکل جاؤ، 10 بجے تک لوٹ آنا۔ مجھے وہ سامان چاہیے ارجنٹ۔ اپنے بنائے گئے پلان کے عین مطابق اسد شرازی نے اسے کام میں پھنسانے کی کوشش کی تاکہ آج رات وہ لوگ اپنے منصوبے پر عمل درآمد ہو سکیں۔ لیکن سر اصل میں مجھے اپنے ایک دوست کی پارٹی میں جانا تھا، بس میں تو نکل ہی رہا تھا، قدرے جھجکتے ہوئے راجہ نے بتایا۔ پارٹی بعد میں دیکھ لینا، فی الحال یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ یہ کام نمٹا لو، یا ایسا کرو کہ پہلے یہ کام ختم کر لو، پھر وہاں سے سیدھے پارٹی میں چلے جانا، اس کے بعد گھر آ جانا۔ اسد شرازی نے اس پر احسان کیا تھا گویا۔ لیکن سر، ابھی آپ نے کہا آپ کو وہ سامان ارجنٹ چاہیے۔ راجہ نے ان کی کچھ دیر پہلے کی کہی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی فکر مت کرو، میں کر لوں گا مینج، تم اٹینڈ کر لینا پارٹی، نو پرابلم۔ اب جلدی جاؤ، قادر کو ان پیپرز کی ضرورت ہے۔ اسد شرازی نے بات ختم کی اور دوبارہ فائل پر جھک گئے۔ راجہ نے تلخ نگاہوں سے ان کے فائل پر جھکے سر کو دیکھا، پھر سر ہلاتا اسٹڈی روم سے نکل گیا، جبکہ اسد شرازی فاتحانہ چمکتی نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگے جہاں سے ابھی وہ گزر کر گیا تھا۔ وہ 9 بجے اپنے روم میں چلی آئی۔ کچھ خاص بھوک نہیں تھی، اس لیے ملازم کو کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اذان ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔
ब्लू खुले ट्राउजर पर लाइट पिंक घुटनों तक आती शर्ट में मेकअप से बेनियाज चेहरे के साथ वो बाथरूम की जानिब बढ़ गई। चंद मिनट बाद वो वुज़ू करके चेहरे के गिर्द हिजाब लपेटते बाथरूम से बाहर आ रही थी। जाए नमाज बिछाकर नमाज की नीयत बांधी। पूरी तसल्ली और इत्मीनान से नमाज अदा करने और दुआ मांगने के बाद वो खुद को पुरसुकून महसूस करते हुए खिड़की की तरफ चली आई। दुपट्टा खोलकर हिजाब ढीला किया, फिर दूर आसमान पर चमकते चांद को तकने लगी। उसकी उदास सी नज़रें आसमान पर भटक रही थीं। जहन में कुछ भूले भटके मनाजिर उभरने लगे। मम्मा और डैड के साथ चांद रात में अपने घर के टेरेस पर छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, उसके मामा पापा का अपनी एनिवर्सरी पर केक काटना, एक दूसरे को गिफ्ट देना। वो हर खुशी यूं ही टेरेस पर सेलिब्रेट करते, चांद की वधियाना चांदनी में। अबिहा को चांद की ये हल्की सफ़ेद रोशनी बेहद पसंद थी। कभी कभार वो बैलून्स लिए छत पर आती, उन्हें अपने हाथ से आज़ाद करती और ओझल हो जाने तक उन्हें तकती रहती, इस उम्मीद में कि ऊपर ही ऊपर उठते वो कभी तो चांद के पास पहुंचेंगे। मासूम और कच्चा जहन था उसका। तब ये नहीं जानती थी ना कि ऊपर जाने वाले ये गुब्बारे कभी नीचे भी आते हैं, किसी और मुकाम पर, किसी और जगह। एक अफसरदा सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। पुरानी यादों को सर झटक कर खुद से दूर करती वो कुछ फासले पर मौजूद बुक रैक की तरफ बढ़ गई। वहाँ से एक किताब निकाली और बेड पर आ बैठी। पहले वो पार्टीज और फ्रेंड्स वगैरह में उलझी रहती थी, तभी इन किताबों को पढ़ने का कभी वक्त ही ना मिला। अब जब से दिन में 5 वक्त अपने रब के हुजूर हाजिरी देने लगी थी, तब से पार्टीज वगैरह और इस किस्म की दूसरी खराफात से पीछा छूट चुका था। अब वक्त ही वक्त होता था, जिंदगी उलझी होने के बावजूद भी उसमें एक सुकून और ठहराव सा महसूस होता। पिछले काफ़ी दिनों से ईशा की नमाज अदा करने के बाद वो किसी न किसी किताब का मुताला करने में मगन हो जाती। रूटीन के मुताबिक आज भी कुछ वक्त इन किताबों के साथ गुजारने का इरादा लिए वो कंफर्टर में घुस गई। बेड की पुष्ट से टेक लगाए वो किताब में बुरी तरह मगन थी। दुपट्टा अब एक तरफ साइड पर पड़ा था। मुताला करते करते वो कब नींद की वादियों में गुम हुई, उसे खुद भी खबर ना हो सकी। उसके पूरे चेहरे पर सुकून और तमानियत बिखरी थी। मासूमियत भरे अंदाज में वो आड़ती पड़ती बेतरतीब सी नींद के आगोश में डूबी हुई लेटी थी, जब कोई उसके कमरे की खिड़की फलांगता अंदर दाखिल हुआ। कदमों की छाप पैदा किए बगैर वो वजूद चंद लम्हे बेड पर महोअस्तरात अबिहा की तरफ देखे गया। खिड़की से आती रोशनी बराह रात उसके चेहरे पर पड़ रही थी। किताब साइड टेबल लैम्प के करीब औंधी पड़ी थी। वो बेकदमों चलता हुआ अबिहा की तरफ बढ़ा। अबिहा बाएं जानिब करवट लिए सो रही थी। वो शख्स उसकी दाएं जानिब से आया जिस तरफ अबिहा की पुश्त थी। अपनी जेब से उसने कुछ निकाला था। हाथ में पकड़े सफ़ेद रुमाल पर कुछ लगाते हुए वो आगे बढ़ा, तभी बेदहानी में टेबल लैम्प से टकराया। टेबल लैम्प लड़खड़ा सा गया, लेकिन शुक्र था कि ज़मीन बोस नहीं हुआ। लेकिन इतने से खटके से ना सिर्फ वो शख्स बौखलाया था, जबकि अबिहा भी नींद से बेदार हो चुकी थी। मंदी मंदी आंखों से उसने गर्दन मोड़कर देखते हुए सिचुएशन समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसके संभलने से पहले मुकाबिल ने क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल उसके मुंह पर रखा। अबिहा ने मज़ाहमत करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मुकाबिल एक ताकतवर मर्द के सामने बेबस चिड़िया की तरह हिम्मत हारती चंद लम्हों में ही होशो खर्द से बेगाना हो गई। चांद की रोशनी में उस शख्स के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दिखाई दी। अब मेरे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। बेतासुर निगाहों से उसे तकते हुए वो शख्स बड़बड़ाया था। अबिहा को कंधे पर डाले वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा चुका था, जबकि बेड के सिरहाने उसका दुपट्टा वैसे का वैसे पड़ा रह गया। हेलो, हाँ सुनो, मैं निकल चुका हूँ घर से। असद शराजी ने अपनी प्लानिंग के ऐन मुताबिक मुझे कुछ काम के सिलसिले में घर से रवाना कर दिया है, लेकिन फराज आफंदी को उसने 10:30 बजे अबिहा को किडनैप करने को कहा था, जबकि मुझे उसने कहा है कि काम ख़त्म करके 10 बजे से पहले लौट आना।
یقیناً کچھ اور بھی ہے اسد شرازی کے دماغ میں۔ خیر وہ بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال میں اسد شرازی کی انہی کاموں کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ تم لوگ چوکنے رہنا آپ، اور یاد رکھنا ابیہا کو کوئی خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ پہنچ کر مجھے لوکیشن میسج کر دینا، اوکے؟ راجا نے اپنے ساتھیوں کو چند ضروری ہدایات دیتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر پرسوچ انداز میں دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے اسے لبوں پر ٹکایا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، آخر چل کیا رہا ہے اسد شرازی کے خرافاتی ذہن میں؟ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور قادر کے گھر کا رخ کیا۔ ہاں قادر، ایک بندہ بھیجا تھا تمہارے پاس، راجا، جس کی تصویر بھی سینڈ کی تھی، وہ آیا یا نہیں؟ اسد شرازی نے قادر کو فون ملایا۔ کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، لیکن یار یہ کون سے پیپرز بھجوائے ہیں تم نے؟ میں نے کب یہ پیپرز مانگے تھے تم سے؟ میرے تو کسی کام کے نہیں یہ۔ قادر تھوڑا الجھ کر بولا تھا۔ اسد شرازی نے کہکا لگایا، رکھ لو، تمہارے کام کے نہیں، لیکن میرے کام کے ضرور ہیں یہ پیپرز۔ میرا جو کام تھا وہ تو ہو چکا، اب تم چاہو تو ان پیپرز کو ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ کہہ کر اسد شرازی کال کاٹ چکا تھا۔ لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ فراز افندی ابیہا کو کڈنیپ کر کے لے جا چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسد شرازی کے اڈے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اسد شرازی کو کال کر کے یہ خوشی کی خبر سنائی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسد شرازی نے شہریار کو بھی کال کی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ راجا اس سے بھی کچھ سامان لے کر رخصت ہو چکا تھا۔ اب یقیناً وہ اپنے دوست کی پارٹی میں ہوگا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے اسد شرازی نے راجا کا نمبر ڈائل کیا۔ لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وہ شہریار کے گھر سے سامان لے کر نکلا تھا جب راہم کا میسج ملا اسے۔ کوئی لوکیشن بتائی گئی تھی وہاں۔ راجا اس جگہ کو جانتا تھا، ایک دو بار اس جگہ پر جانا ہوا تھا اس کا اسد شرازی کے ساتھ۔ مطلب اسد شرازی نے ابیہا کی بربادی کے لیے اپنا وہ اڈا فراہم کیا تھا فراز آفندی کو۔ راجا نے سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں لگے سیاہ رنگ کے لینس اتارے۔ نیلی آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا فراز آفندی پر یہ حقیقت آشکار کرنے کا کہ راجا اس کا وہی کزن ہے جس سے بچپن میں ہر چیز چھیننا وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اور جس کی وجہ سے راجا کو اپنی بہن کے ساتھ اس کے اپنے گھر سے ہی نکلنا پڑا، دنیا کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ اسے فراز آفندی کو بتانا تھا کہ دنیا کی ٹھوکروں میں در بدر بھٹکتا ہر انسان موت کی آغوش میں نہیں جاتا۔ کچھ راجا کی طرح کے بھی ہوتے ہیں جو ان ٹھوکروں اور اذیتوں کی بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتے ہیں، جو اپنے بل پر کچھ کر دکھانے کا جذبہ لیے سیدھی راہ اپنائے آخر کار سرخرو ہوتے ہیں۔ لب بھیج کر راجا نے گاڑی کو اس اڈے کی جانب جاتے راستے پر ڈالا۔ انتہائی اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے راجا اس اڈے کے نزدیک پہنچا تھا جب اسے اسد شرازی کی کال موصول ہوئی۔ وہ ان کی کال پر قدرے حیران ہوتا گاڑی کی اسپیڈ کم کر گیا۔ ہیلو، لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے وہ مخاطب ہوا تھا۔ ہیلو راجا، میری بات سنو، میں بہت پریشان ہوں۔ اسد شرازی کی آواز میں گھبراہٹ کی جھلک تھی۔ کیا ہوا سر؟ سب خیریت ہے نا؟ ایک پل کو راجا کو محسوس ہوا جیسے اسد شرازی واقعی پریشانی کا شکار ہے۔ راجا، وہ کمینہ فراز آفندی آستین کا سانپ نکلا۔ اس نے اسد شرازی نے خود پر رکت طاری کرنے کی کوشش کی۔ سر اسیمگی سی حالت میں وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ راجا فراز افندی کے نام پر چونکا۔ کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے کیا کیا فراز افندی نے؟ الجھتے ہوئے راجا نے اسد شرازی کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں گھر سے ابیہا کو زبردستی اٹھا لے گیا۔ میں نے بہت سمجھایا اسے کہ ابیہا تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی،
وہ راجا کو پسند کرتی ہے لیکن وہ تیش میں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کہہ رہا تھا کہ ابھیا اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی، چاہے شادی کر کے یا شادی کے بغیر، اور مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ یہ چیلنج بھی کیا ہے اس نے کہ میرے ہی اڈے پر وہ ابھیا کی عزت سے کھیلے گا۔ اگر مجھ میں ہمت ہے تو ابھیا کو اس درندے کے چنگل سے بچا کر دکھاؤں۔ جانتا ہے نا کہ میں بیچارہ بوڑھا کیا کر سکتا ہوں اس عمر میں۔ راجا، کچھ بھی کر کے میری بچی کو بچاؤ، وہ اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ خدا کا واسطہ ہے اسے بچا لو۔ روتے گڑ گڑاتے ہوئے اس نے راجا کو خدا کا واسطہ تک دے دیا تھا، ساتھ ہی اس اڈے کے بارے میں بھی بتایا جہاں فراز آفندی نے ابیہا کو لے جانا چاہا تھا۔ راجا حیران پریشان کافی دیر تک کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ جب اسد شرازی نے خود ساری حکمت عملی ترتیب دی تھی، ہر چیز خود پلان کی تھی، پھر بھلا یوں راجا کو فون کر کے اس سب سے مطلع کرنے کا مقصد؟ فراز آفندی کو تو اسد شرازی خود کسی کٹ پتلی کی مانند اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ اب خود ہی اپنی اور فراز آفندی کے درمیان موجود اس راز کو اسد شرازی نے راجا پر عیاں کر دیا تھا۔ آخر کون سی چال چل رہا تھا یہ اسد شرازی؟ اوکے سر، آپ پریشان مت ہوں، میں کرتا ہوں کچھ، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد خود سے الجھتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اسد شرازی کے اس اڈے میں داخل ہوا جہاں فراز آفندی ابیہا کو لے کر آیا تھا۔ اسد شرازی نے پلاننگ کے تحت اس اڈے کو اپنے بندوں سے بھی پہلے ہی خالی کروا دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ جا کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے فراز آفندی ایک کرسی پر نیم بے ہوش سا بندہ تھا، منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ زخمی حالت میں تھا۔ قریب ہی راہم اور اشر بھی موجود تھے، جبکہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر قدرے نیم اندھیر کونے میں ابیہا کا وجود گٹھری کی مانند پڑا تھا۔ تقریباً 1 بج رہا تھا اس وقت، اور وہ اب بھی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اسے زخمی کیوں کیا؟ ابتہاج نے فراز آفندی کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے راہم اور اشر سے پوچھا تھا۔ سر، یہ خود ہاتھا پائی پر مجبور کر رہا تھا ہمیں، کسی طرح قابو نہیں آ رہا تھا، مجبوراً ہمیں اسے اس حالت میں لانا پڑا۔ اشر نے سلگتی نگاہوں سے فراز آفندی کی طرف دیکھتے ہوئے راجا کی بات کا جواب دیا۔ راجا بغیر کچھ کہے ابیہا کی طرف بڑھا۔ ابیہا، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ناکامی ہوئی تو وہ راہم کی جانب مڑا۔ راہم، میری گاڑی میں پانی کی بوتل رکھی ہے، لے کر آؤ جلدی۔ راہم حکم ملتے ہی فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اشر ابھی بھی فراز آفندی کے قریب ہی موجود تھا۔ راجا نے اپنی شرٹ کے اوپر پہنی سیاہ جیکٹ اتار کر ابیہا کے دوپٹے سے بے نیاز وجود پر ڈالی۔ راہم پانی کی بوتل لے کر آیا تو راجا نے ابیہا کے منہ پر پانی کے جھپٹے مارے۔ بے ہوشی کا اثر ختم ہونے لگا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ کسمساتی ہوئی آنکھیں کھول گئی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں کھولنے میں بھی دشواری کا سامنا ہوا تو وہ پھر آنکھیں بند کر گئی۔ ابیہا، آپ ٹھیک ہیں؟ راجا نے لہجے میں نرمی سموتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ جواب نہیں دیا گیا تھا، وہ جواب دینے کی حالت میں ہی نہ تھی۔ چند لمحوں بعد ابیہا کی حالت کچھ سنبھلی۔ راہم بھی اب ان سے کچھ فاصلے پر جا چکا تھا کہ ابیہا کو یوں بے حجاب دیکھنا ان کی غیرت کو گوارا نہ تھا۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ سامنے موجودہ لڑکی کیپٹن ابتہاج کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ ابیہا سر کو پکڑے سیدھی ہو کر بیٹھی، سر چکرانے لگا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال اس کے وجود کو ڈھانپنے میں مددگار ثابت ہوئے تھے۔ جیکٹ خود پر درست کرتے ہوئے وہ قدرے حیران نگاہوں سے سامنے بیٹھے راجا کو تکنے لگی۔ رات کے مناظر نگاہوں میں واضح ہونے لگے۔ کوئی شخص اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی نیند سے بیدار ہونے تک اس شخص نے اپنے ہاتھ میں موجود رومال اس کے منہ پر جما دیا تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی لیکن بے سود۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ ہوش کھو چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہر بات سے بے خبر تھی۔ تو کیا اسے اغوا کرنے والا شخص راجا تھا؟ بھلا وہ کیوں اسے اغوا کرے گا؟ دماغ پر زور دیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر راجا کی جانب دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے موجود دھند سی چھٹنے لگی تھی۔ راجا کی پشت پر اسے ایک کرسی کے ساتھ بندھا وجود دکھائی دیا۔ تبھی فراز آفندی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ راجا ابیہا کے قریب سے اٹھا۔
اور فراز افندی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے منہ پر پانی کے چند جھپٹے مارے جس سے منہ پر لگا خون بہہ نکلا اور اس کی شکل قدرے واضح ہوئی۔ ابیہا اپنی جگہ سے اٹھی، راجا کی دی گئی جیکٹ پہنی جس نے اس کے وجود کو چھپا لیا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہ راجا کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ فراز افندی کا ایک رخ ہی اس کی جانب تھا اور فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اور اس کا منہ خون سے سرخ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ راجا نے ایک نفرت بھری نگاہ فراز افندی پر ڈالی۔ آپ کا کڈنیپر فراز افندی، جسے اسد شرازی نے بھیجا تھا، آپ کے ساتھ کچھ غلط۔ راجا کا لہجہ لڑکھڑا سا گیا۔ وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ جملہ ادھورا رہ گیا تھا، لیکن اس ادھورے جملے کا پورا مطلب ابیہا سمجھ چکی تھی۔ وہ سن سی اسے دیکھے گئی۔ بہت دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ اتنے سال کیسے وہ اسد شرازی جیسے گھٹیا شخص پر اعتماد کرتی رہی، جو اسے منہ سے تو بیٹی کہتا تھا لیکن اس کے ذہن میں ابیہا کے لیے اتنی گندگی بھری تھی۔ اس کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں، کانپتے ہونٹوں سے ایک لفظ تک نہ نکلا تھا۔ لرزتی پلکیں چھکا کر وہ لب کاٹنے لگی۔ راجا نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا، پھر سامنے قدرے رخ موڑ کر کھڑے راہم اور اشر کی جانب متوجہ ہوا۔ راہم اور اشر، تم دونوں جاؤ اور ایسا کرو ابیہا کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کی جان ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اسد شرازی نے یقیناً کچھ بڑا پلان کیا ہے اور ابیہا یہاں محفوظ ہرگز نہیں ہے۔ انہیں ڈی آئی جی انکل کے گھر چھوڑ دینا، وہاں یہ بالکل محفوظ ہوگی۔ اس معاملے کو اب میں سنبھال لوں گا، باقی کے جو کام ہیں وہ نمٹاؤ، اور یاد رکھنا کل تک ہر حال میں ہمیں اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ ہری اپ، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ راجا نے اپنی بات مکمل کر کے ابیہا کی جانب دیکھا، جو اس کی بات پر حیران پریشان سی اسے تکتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے راجا، پلیز۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے ابیہا نے اس کا بازو پکڑا تھا، جیسے کوئی بچہ خوف زدہ ہو کر کسی اپنے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کسی اپنے کی آغوش میں ہی خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ راجا نے نرمی سے اس سے اپنا بازو چھڑایا، کچھ جھجکتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے رستے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اینجل، یہاں حالات سازگار نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی اس وقت۔ کہ آپ میری کمزوری ہیں۔ دشمن اگر مجھ سے مقابلہ کرے تو منہ کی کھائے گا، لیکن اگر اس نے مجھ سے بدلے کی آگ میں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں کیسے لڑ پاؤں گا اس سے؟ مجھے آپ کو اپنی طاقت بنانا ہے، کمزوری نہیں۔ اس وقت آپ کا یہاں سے جانا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، اور پلیز اب مزید ضد مت کیجیے گا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا کہ میں آپ کو کسی غلط ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا؟ وہ پر یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابیہا نے اپنے چہروں کے گرد رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے ہاتھ رکھے اور نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ راجا نے اداسی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تو پھر بے فکر ہو کر جائیے، راہم اور اشر میرے بھروسے کے بندے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں، بلیو می۔ راجا نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھامے، جسے تسلی دینا چاہ رہا ہو، جیسے اس کا ڈر، اس کا خوف زائل کرنا چاہ رہا ہو، اور اس کے لہجے نے، اس کے انداز نے خاطر خواہ اثر کیا تھا ابیہا پر۔ راجا نے شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر بکھرتے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر راہم اور اشر کو اشارہ کیا۔ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہی وہ دونوں آگے بڑھے۔ چلیں؟ راہم نے احترام بھرے لہجے میں ابیہا کو مخاطب کیا۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر ابیہا آگے بڑھ گئی، جبکہ راجا نگاہوں سے اوجھل ہونے تک انہیں دیکھتا رہا۔ مرزا جمال افندی ویڈیو کال پر دبئی میں موجود اپنے خاص الخات بندے کو کچھ اہم ہدایات دے رہے تھے۔ آج ان کا واپس جانے کا ارادہ تھا، لیکن صدا کا لاپرواہ فراز افندی عین وقت پر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔
کہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ اس کی وجہ سے مرزا جمال افندی کو بھی رکنا پڑا۔ فراز افندی کبھی کبھار شدید تیش دلاتا تھا انہیں۔ ویڈیو کال ختم کرنے کے بعد مرزا جمال افندی نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر وہ آنکھیں موند گئے۔ کبھی ان کی زندگی میں سب رشتہ دار موجود تھے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اجیرن تھی۔ پھر پیسہ کمانے کی ایسی دھن سر پر سوار ہوئی کہ وہ اپنے سب رشتوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کیا اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے۔ آج حرام طریقے سے کمائی گئی دولت کے انبار تھے ان کی زندگی میں۔ اتنا پیسہ تھا کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہرس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہ تھا۔ کوئی رشتہ دار بھی نہ بچا تھا ان کی زندگی میں۔ کوئی ایسا کندھا نہ تھا کہ جس پر سر رکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے سستا سکتے، جس کی آغوش میں جانے کے بعد وہ زندگی کی تلخیوں اور مصروفیات کو بھول جاتے۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح سکون تو میسر ہوتا۔ وہ تھکنے لگے تھے اب۔ کبھی کبھار کوئی بھولی بھٹکی یاد ان کے ذہن میں سرسرانے لگتی۔ ان کی وہ بیوی، ان کے 2 بچوں کی ماں، جس نے غربت کے دنوں میں بھی ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، ان سے وفا کرتی رہی اور بدلے میں بے تحاشا نفرت ملنے کے بعد بھی اس بد نصیب عورت کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی وفا انمول تھی، تبھی تو اسد شرازی کے بے وفائی کرنے کا صدمہ نہ سہ پانے کے باعث وہ دل کا درد لیے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ یادوں کا یہ سما بڑھتے بڑھتے اب ان کے بیٹے اور بیٹی پر آن ٹھہرا تھا۔ 2 معصوم سی صورتیں، 2 معصوم سے دل۔ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو محبت سے گلے لگایا ہو۔ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ ان دونوں کا مقدر رہی۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کا دھتکارا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ ان کی ماں نے ان کی شادی ان کی پسند کے بجائے کسی اور لڑکی سے کر دی تھی جو غریب تھی، جس میں طوائفوں والی ادائیں بھلے نہ تھیں، لیکن وفا شعاری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بس اسی بات کی سزا مرزا جمال نے ساری زندگی اپنی شریک حیات کو بھی دی اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو بھی۔ جب وہ دونوں ان کے پاس تھے، ان کے سامنے، تب کبھی محبت کا ایک لفظ تک نہ کہا، اور آج جب ان سے ہر رشتہ چھن چکا تھا، آج اپنے وہی 2 بچے شدت سے یاد آتے۔ دل شدت سے خواہش کرتا کہ کاش کہیں سے ایک بار وہ دونوں ان کے سامنے آ جائیں، اور وہ اتنی زور سے ان دونوں کو سینے سے لگا کر بھینچیں کہ ساری دنیا سے اوجھل کر دیں۔ کبھی کسی مشکل یا تکلیف کا سایہ نہ پڑنے دیں ان پر۔ لیکن دل کی ہر خواہش پوری کب ہوتی ہے؟ کاش لفظ تو بس کاش ہی رہ جاتا ہے۔ نامرادی کا لا حاصل حسرتوں کا مجموعہ۔ کاش۔ اذیت سے سرخ پڑتی آنکھیں کھول کر گہری سانس لیتے وہ سیدھے ہوئے۔ ماضی ہمیشہ تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، جسے بار بار یاد کرتا انسان جان بوجھ کر خود کو اذیت کی بھٹی میں جھونکتا ہے۔ وہ بھی آج کل اسی دور سے گزر رہے تھے۔ ماضی کی کھڑکیوں سے جھانکتے خود کو ذہنی اذیت پہنچاتے۔ ان کی نگاہ سامنے شیشے کی میز پر موجود اپنے موبائل پر پڑی۔ کچھ سوچ کر ایک بار پھر فراز افندی کا نمبر ڈائل کیا۔ حسب توقع اس بار بھی اس کا نمبر بند ہی جا رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں انہوں نے موبائل واپس میز پر پٹکا۔ تبھی ان کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ جو اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، چونک کر سیل کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسد شرازی۔ اس وقت تھوڑا الجھتے ہوئے انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، تھکی تھکی سی آواز میں وہ بولے، ساتھ ہی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دونوں آنکھوں کو دبایا۔ ہیلو مرزا، تمہارے بیٹے فراز افندی کی جان خطرے میں ہے۔ اسد شرازی نے گھبرائے ہوئے انداز میں انہیں مطلع کیا۔ مرزا جمال افندی نے جھٹکے سے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ کیا مطلب؟ انہیں تشویش نے آ گھیرا تھا۔ وہ جو ابیہ کا گارڈ تھا نا، راجا، وہ وہی لڑکا ہے جسے مراد بخاری اور اس کی بیوی کے قتل کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بھی ابیہ کی دولت کے لالچ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پورے پلان کے تحت ہی ہماری زندگی میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ابیہ کو زبردستی اٹھا لے گیا ہے
اور فراز کو بھی اغوا کیا ہے اس نے۔ کہہ رہا تھا فراز کو ختم کرنے کے بعد وہ ابیحہ سے جبرن شادی کر لے گا۔ میں جانتا ہوں وہ ابیحہ اور فراز کو کہاں لے گیا ہے۔ ایڈریس بتاتا ہوں، جلدی پہنچو ورنہ وہ فراز کو بھی مار ڈالے گا، تیز تیز بولتے ہوئے اسد شرازی نے مرزا جمال افندی کو ایڈریس بتایا۔